فضیلت الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بہت ہی پیاری بات ہے۔ قرآن مجید کا جہاں بھی آپ مطالعہ کریں گے، جنت کا جہاں ذکر ہوگا، کامیاب لوگوں کا ذکر ہوگا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ عمل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں، احسن عمل کرتے ہیں۔ خالی عمل کر لینا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے یہ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے، پھر بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تصلا نارا حامیہ، فرشتے اللہ کے پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں لے کر جائیں گے، اعمال ان کے پاس ڈھیر ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا عمل نجات کے لیے ضامن نہیں ہے۔ قرآن میں اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ ماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمائے ہلاکت، تباہی، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب نماز تو پڑھتے ہیں، نمازیں ان کے پاس ہیں، لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، اس عمل میں وہ خوبی نہیں ہے، اس عمل میں وہ خوشبو نہیں ہے جو جس وجہ سے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تو عمل کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ معروف حدیث ہے، علماء کرام سے اکثر سنتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، شہید ہوگا، عالم و قاری ہوگا، سخی ہوگا۔ بڑے چوٹی کے اعمال ہیں تینوں کرنے والے، بڑے بڑے یہ اعمال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب ان سے پوچھیں گے کیا کر کے آئے، بولے گا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ کہیں کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، مانا کہ تو نے یہ عمل کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے عمل میں اخلاص نہیں ہے، تیرے عمل میں کمی ہے، تیرے عمل میں جھول تھا اس وجہ سے میرے ہاں قبول نہیں۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، گویا کہ تیرے عمل کی گنتی میرے رب کے ہاں ہوئی ہی نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں تیرے عمل کی گنتی، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سخی تو کیا کر کے آئے، رب تیرے راستے میں سب کچھ لٹا کر آیا ہوں۔ اللہ کہیں کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا عمل یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جس شخص نے توبہ کر لی پھر وہ نیک عمل کرنے لگ گئے، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی میں اللہ تبدیل کر دیتا ہوں نیکیوں کے ساتھ۔ جنہوں نے توبہ کر لی، کراچی کے باسیوں، مسلمان بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، جو کچھ زندگی میں پیچھے ہو چکا، 40 سالہ زندگی میں جو کچھ ہو گیا، 60 سالہ زندگی میں جو کچھ ہو گیا، نوجوانوں 30 سال زندگی کے بیت چکے ہمارے، جو کچھ بھی ہو چکا، رب تمہارا اعلان کرتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو توبہ کر لے، میں رب کے در پر آ کر سچے دل سے معافی مانگ لے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے سر بسجود ہو کر نگاہیں ندامت کے ساتھ، سر شرمندگی کے ساتھ میں رب کے سامنے جھکا دے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ شرط یہ کہ تو معافی مانگنے والا تو بن، عمل صالح کر، اس انداز سے عمل کر جو میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ خالی اعمال کا ٹوکرا اٹھا لینا، نمازوں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے، درود پہ درود پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ چیزیں نجات کے لیے نہیں ہیں۔ نجات کے لیے وہی کچھ کافی ہے، چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اگر میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اعمال کے ڈھیر، میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی، عاملۃ ناصبہ، رب فرماتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوں گے، اتنے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے، اتنے کیے ہوں گے، تھک چکے ہوں گے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں جہنم ان کا انجام ہوگا۔ عزیزان اسلام، بھائیو، دوستو، عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اور اللہ نے جو وقت اور جو موقع مجھے اور آپ کو نصیب کیا ہے، اس وقت میں خوب اعمال کر لیجیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، میں اور آپ کسان ہیں۔ اس حدیث کو اگر غور سے اس کا مطالعہ کریں، سمجھیں، میں اور آپ کسان ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے، اور کسان جو بوتا ہے اس بونے سے جو بیج ڈالے گا اس کو وہی کچھ ملے گا۔ اگر آم کا بیج ڈالو گے، آم کی گٹھلی لگاؤ گے، آپ کو آم ملے گا، اسے کھجور نہیں ملے گی۔ گندم کا دانہ ڈالو گے، آپ کو اسے جو نہیں ملے گی، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا تمہارے لیے اعمال ہے، اعمال کی جگہ ہے، تم ڈال لو اس کے اندر جو کچھ ڈالنا ہے، نیکیاں کر لو، کچھ تمہیں دنیا میں مل جائے گا، آخرت کے اندر ہی ملے گا۔
دنیا میں بھی اس کا پھل ملے گا تمہیں، آخرت میں بھی اس کا تمہیں پھل ملے گا۔ یہ مایوسی مت اختیار کرنا کہ نہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں، کرتے جا رہے ہیں، ہم تو کرتے جا رہے ہیں نیکیاں۔ پچھلے سال بھی تراویح پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، کیا ہوا؟ وہی پریشانیاں، وہی مسائل، بیماریاں، سب کچھ رہا۔ پچھلے سال بھی کاروبار کی پریشانیاں، اس سال رمضان میں کر لیں گے تو کیا نہیں؟ بھائیو دوستو، اللہ کی قسم یہ چیزیں ضروری نہیں کہ میرے اور آپ کے لیے دنیا میں فوراً بدلہ مل جائے۔ اللہ کے ہاں مومنین کے لیے بہترین اجر اور ثمر رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4836 ہے۔ فرماتی ہیں امی عائشہ صدیقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور اتنی عبادت کرتے، لمبا لمبا قیام کرتے، حتیٰ تورمت قدماہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتی تھی، سوج جایا کرتے تھے۔ امی فرماتی ہیں، ایک روایت میں حضرت بلال کے حوالے سے آتا ہے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لک، اللہ رب العالمین نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ کے کھاتے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو وہ ہیں جنہوں نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، اتنے عظیم ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنی تکلیف آپ کو ہو جاتی ہے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کچھ خیال کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آرام کا مشورہ دینے والوں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس رب کا شکریہ ادا کرنے والا نہ بنوں جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے انعام کیے، اتنے احسانات کیے، کیا میں اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔